बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज चूँकि काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात भी सामने आए हैं पाकिस्तान में। इस्लामाबाद के अंदर जो सिंध हाउस है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज भी किया और उसका जो मेन गेट है उसको भी तोड़ा। उसके बाद फिर उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे उन अरकान के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब होकर उनको छोड़ने का एक किस्म का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अगर हम देख लें तो उनके रहनुमाओं का इस पूरे चंद दिनों के दौरान अगर आप देख लें तो उन्होंने अपना एक नरेटिव, एक बयानिया जो बना दिया है कि इस सारे प्रोसेस के पीछे बैरूनी हाथ है। तो ये बात क्यों की जा रही है? हम थोड़ा सा चूँकि लोगों के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में जो अपोजिशन रहनुमा है वो इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक तो आप लोगों को याद होगा कि 9 जून 2021 को CIA के जो सरबराह थे विलियम बर्नर्स, वो इस्लामाबाद का एक खुफिया दौरा कर चुके थे और ये न्यूयॉर्क टाइम ने फिर रिपोर्ट किया। और उस दौरे के दौरान उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहते हैं। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट थी उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनको ये मैसेज दिया कि वो अपने जो उनके काउंटर पार्ट से उनसे वो मिल सकते हैं, उनसे वो मिल जाए। उसके बाद फिर वो वापस चले गई क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आए थे कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल रहे हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर बेसिस चाहिए ताकि वो अफ़गानिस्तान की मॉनिटरिंग कर सके। लेकिन ये पूरा जो चीज़ें थी, आप लोगों ने मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स भी देखे होंगे कि उस वक्त काफ़ी सारी मुलाकातें हुई लेकिन पाकिस्तान ने एग्री नहीं किया। उसके बाद फिर 19 जून को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दी और वो काफ़ी उनके जो अल्फाज थे वो काफ़ी मशहूर भी हो गए और आज भी जलसों में उनके जो लीडर्स है उसका जिक्र करते हैं। ये आप भी सुन लें। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इसके बाद चूँकि इमरान ख़ान का जो मौक़िफ़ बड़ा सख्त रहा इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ था कि वो अमन में सबका साथ देंगे लेकिन जंग में मज़ीद वो किसी का साथ नहीं दे सकते। उसके बाद 23 सितंबर 2021 को अमरीकी एम्बेसी के हुकाम इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उनके बाकी लीडर्स भी शामिल थे और ये बाकायदा मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट भी हुआ है। उस मुलाकात के अगले रोज़ यानी 24 सितंबर को अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एचलर इस्लामाबाद में फिर पीपल्स पार्टी की जो सरबराह की लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है और इसी दिन उनसे यूके के हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। उसके बाद 14 अक्टूबर को अमरीकी नाज़िमुल उमूर लाहौर का दौरा करती है और वहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। 14 अक्टूबर की 5 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर 2021 को मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं वो PDM का इजलास तलब करते हैं और वो उसमें ये ऐलान किया जाता है कि 20 अक्टूबर से मुल्क भर में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वो मुज़ाहरे मुख्तलिफ़ ज़िले हेड क्वार्टर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में की जाती हैं। उसके बाद फिर जंग अखबार ने एक ख़बर रिपोर्ट की 27 दिसंबर को जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का
دن تھا اور وہاں پہ ایک بڑا جلسے کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، لیکن اسی دن آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ برسی کو چھوڑ کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ خفیہ ملاقات کر دیتے ہیں۔ یہ ملاقات کس کے ساتھ ہوئی یہ صرف زرداری صاحب بتا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسلام آباد آئے تھے نہیں آئے تھے، یہ جو رپورٹ جنگ اخبار میں آئی تھی اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے حوالے سے وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد پھر 7 دسمبر کو امریکہ اور اس کے اتحادی چین میں منعقد ہونے والے بیجنگ ونٹر اولمپکس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے چند دن کے بعد عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس سرمنی میں شرکت کے لیے جائیں گے، اور پھر وہ وہاں پہ چلی بھی گئے۔ وہاں سے واپسی کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو اس کے بعد پھر یہ خبر سامنے آ گئی کہ وہ رشیا کے دورے پر جا رہے ہیں اور وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں، اور 22 سال کے بعد پاکستان کا کوئی وزیر اعظم روس جائیں گے۔ چونکہ عمران خان صاحب جب رشیا گئے، ماسکو گئے، تو وہاں پہ روس نے یوکرین پہ حملہ بھی کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک طویل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن سے، اور اس کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں انہوں نے پاکستان سے کئی پرومسز کیے، اور ان کو یہ یقین دہانی بھی کرا دی گئی کہ وہ پاکستان کو تیل اور گیس کے جو شعبے ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جو بیرونی قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے اس سے نکالنے میں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، وہ کوشش کریں گے ان سے۔ اس کے بعد 7 مارچ کو حافظ آباد میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں مقیم یورپی یونین، امریکہ، فرانس، کینیڈا وغیرہ کے جو ایمبیسڈر تھے، انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا اور اس کو باقاعدہ ٹویٹر پہ شیئر کیا، اور اس میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ رشیا کو کنڈم کرے، اور ان کے UN جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں وہ مغربی ممالک کا ساتھ دے اور روس کے خلاف کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ 7 مارچ کو حافظ آباد میں ایک جلسہ تھا، اور اس کے اندر عمران خان نے ان ایمبیسڈر کو ان پہ بہت زیادہ تنقید کی، اور ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہ پاکستان ان کا کہ وہ کس طرح اپنے جو ان کے سفارتی آداب ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اس قسم کے لیٹرز لکھ دیے جاتے ہیں اور ان سے اس قسم کے مطالبے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا یورپی یونین نے 2019 میں جب ہندوستان نے کشمیر کے اندر جو کچھ کیا ان کو بھی اسی قسم کا لیٹر لکھ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا عمران خان نے کس طرح اس پہ تنقید کی۔ لیکن اس کے ایک دن بعد 8 مارچ کو PDM مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مطلب ہمارے سامنے آ گئی اور گزر گئی، اور اسی وجہ سے لوگ جو خصوصی طور پر تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہی سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح ہو گئی، اور چونکہ عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا، پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی اس کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کو مغربی ممالک کی اثر رسوخ سے نکالنے کی ایک قسم کی کوشش کر رہی تھی، اسی وجہ سے ان کو ابھی اپوزیشن کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو جن ملاقاتوں کا میں نے ذکر کیا اس کا جو سلسلہ تھا، جو مختلف کتنے دنوں کے بعد ان سے ملے، کیا کچھ اس میں ہوا، اس کا اپوزیشن بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب یہ ساری چیزیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن جو ان کے تحریک انصاف کے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ان ملاقاتوں کے حوالے سے یہی سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ سارے جو ملاقاتیں تھیں ان کا جو ایک ٹائم فریم تھا، یا جو اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ گئی ان ساری چیزوں کو لنک کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ عناصر کار فرما تھی، اسی وجہ سے عمران خان کے خلاف یہ ساری چیزیں آ گئی اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ
وہ پاکستان کو مغربی دنیا کے اثر رسوخ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک آخر میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ چونکہ یہ پولیٹکس ہے، اس کے اندر اس قسم کے الزامات عمران خان صاحب ان کے خلاف لگائیں گے، اپوزیشن ان کے خلاف لگائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب ان کو یہودیوں کا ایجنٹ بھی قرار دے رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. یہ چونکہ سیاست ہے اور سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتے رہتے ہیں. لیکن کم از کم جو صورتحال موجودہ پاکستان کا ہے، ہمیں امید ہے کہ سیاسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا. آج جو ناخوشگوار واقعات سامنے آئے ہیں، آئندہ دنوں میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پولیٹکس ہے. پولیٹکس کے اندر اس کو پولیٹیکل طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ اپوزیشن جماعتیں اور حکومت کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ انتخابات کا اعلان کرے، عوام کے سامنے چلے جائے، اور عوام جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ ووٹ دیں گے، اور دوبارہ وہ آ کر پاکستان کے جو باغ ڈور ہے یا جو پاکستان کے حکمران بن جائے گے، اور اسی طرح ملک چلتا رہے گا. لیکن میرے خیال میں جمہوریت کو کمزور کرنا یا اسی طرح حکومتوں کو درمیان میں ہٹانا، جو پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، اس سلسلے کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.